بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصہ محشر میں ہے۔ یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصہ محشر میں ہے۔ پیش کر غافل عمل اگر کوئی دفتر میں ہے۔ آئیے ہم بطور قوم اپنا جائزہ لیں، کم از کم دنیا کے کسی ایسے ملک سے ہم تقابل کریں کہ ہم کیا ہیں اور ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا۔ آپ کے سامنے آج میں ایک ایسے ملک کی مثال رکھنے جا رہا ہوں، ساتھ آپ کی معلومات میں اضافہ بھی ہوگا، اور وہ چھوٹا سا ملک ہے جس کا نام سنگاپور ہے۔ سنگاپور 1965 تک ملائیشیا کا ایک علاقہ تھا، پسماندہ سا۔ زمین دلدلی سی تھی، ویران اور بنجر تھی۔ لوگ سست، بیکار اور نالائق تھے۔ یہ صرف 3 کام کرتے تھے: بحری جہازوں سے سامان اتارتے تھے، چوری چکاری کرتے تھے، یا بحری جہازوں سے چوہے نکال کر کھاتے تھے، اور بس۔ ملائیشیا ان سے تنگ تھا، لہذا بڑا مشہور واقعہ ہے تو ان کو عبد الرحمن کے دور میں سنگاپور نے آزادی مانگی، اور پارلیمنٹ کے کل 126 ارکان نے سنگاپور کے حق میں ووٹ دے دیے۔ بل کے خلاف ایک بھی ووٹ نہیں تھا۔ پارلیمنٹ کا کہنا تھا کہ ہم نے ان بیکار لوگوں کو اور دلدلی زمین کو اپنے پاس رکھ کر کیا کرنا ہے، اور یوں سنگاپور آزاد ہو گیا۔ یہ قدرت کی طرف سے سنگاپور کے لیے پہلا تحفہ تھا۔ دوسرا تحفہ اللہ تعالیٰ نے اسے لی کوآن یو کی شکل میں دیا۔ لی کوآن سنگاپور کے وزیر اعظم بنے، اور اس شخص نے ان دلدلی زمینوں کا مقدر بدل کر رکھ دیا، اور 20 سال بعد 42/23 کلومیٹر کی یہ اسٹیٹ دنیا کی کامیاب اور تیزی سے ترقی کرتی ریاست بن چکی تھی۔ اس میں امن بھی تھا، خوشحالی بھی، روزگار بھی، سرمایہ بھی اور مستقبل بھی۔ سنگاپور دنیا کا پہلا ملک تھا جس نے اقوام عالم کو بتایا کہ ملکوں کے لیے وسائل ضروری نہیں، قوت ارادی ضروری ہوتی ہے۔ ملکوں کو آبادی، ہنرمندی، رقبہ اور تیل بھی درکار نہیں ہوتا، ان میں بس آگے بڑھنے کا ارادہ ہونا چاہیے۔ لی کوآن یو ایک پوری یونیورسٹی تھے۔ اس شخص نے 2 دہائیوں میں پوری قوم بدل کر رکھ دی۔ کیسے؟ انہوں نے 5 اہم کام کیے۔ وزیر اعظم لی نے سب سے پہلے ملک میں امن قائم کر دیا۔ مذہب کو ذاتی مسئلہ بنا دیا۔ آپ مسلمان ہیں یا سکھ، عیسائی، بدھ یا ہندو، کسی کو کوئی غرض نہیں، مسجد کے ساتھ چرچ، مندر اور ٹیمپل بنا دیا گیا، اور یہ اعلان کر دیا گیا کہ کوئی شخص کسی شخص کے مذہب کے بارے میں کوئی سوال نہیں کرے گا، نہیں اٹھائے گا، اور ایک مذہب کا پیروکار دوسرے مذہب کی عبادت گاہ میں جا سکے گا اور اس پر کوئی اعتراض کرے گا اور نہ تبلیغ۔ قانون کی نظر میں سب کو برابر کر دیا۔ ملک میں کوئی کلاس کلچر نہیں تھا، کسی کو کسی پر فوقیت نہیں تھی، سب برابر تھے اور ہیں۔ ملک میں ہر قسم کے احتجاج پر بھی پابندی لگا دی، اور سڑکیں، گلیاں اور بازار ہر قیمت پر کھلے رہیں گے، اور کوئی شخص کسی کے لیے سیکیورٹی رسک نہیں بنے گا۔ 2. لی کوآن یو نے چن کر اہل اور ایماندار لوگ اہم عہدوں پر تعینات کر دیے اور انہیں کام کرنے کا بھرپور موقع دیا۔ لوگ آج بھی 30 سال سے اپنے عہدوں پر بیٹھے ہیں اور کام کر رہے ہیں۔ ایمانداری کا یہ عالم تھا۔ لی کوآن یو کے 1.5 درجن منسٹر اور بیوروکریٹس کرپشن کے الزام کے بعد خودکشی کر گئے۔ اب ناظرین ذرا دیکھیں، اور ادھر پاکستان کی صورتحال دیکھیں۔ یہاں کہتے ہیں کرپشن کرنا ہمارا حق ہے۔ دیکھ لیں، حکومت اہل لوگوں کو دوسرے ملکوں سے بھی بھرتی کر لیتی تھی۔ سابق صدر ممنون حسین، انہوں نے ایک دفعہ ایک انٹرویو میں بتایا کہ میں 1999 میں گورنر سندھ تھا۔ لی کوآن یو دورے پر آئے تو میں نے انہیں کھانے پر بلایا۔
دعوت کے دوران میں نے ان سے کہا ہم کراچی پورٹ کو بھی سنگاپور پورٹ کی طرح ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں کوئی ٹپ دیں۔ میری بات انہوں نے سن لی اور آن یو دیر تک ہنستے رہے اور پھر بولے آپ کیپٹن سعید سے رابطہ کریں، یہ پاکستانی بھی ہیں اور کراچی کے شہری بھی ہیں، ہم نے ان کی مدد سے سنگاپور کو ڈیولپ کیا ہے، سنگاپور جو پورٹ ہے اس کو ڈیولپ کیا ہے۔ ممنون حسین یہ سن کر شرمندہ ہو گئے اور یہ دیر تک لی کوان یو کی طرف دیکھتے رہے۔ نمبر 3، لی کوان یو نے اپنا ملک پوری دنیا کے بزنس مینوں کے لیے کھول دیا۔ کوئی کہیں سے بھی آ سکتا تھا اور ملک میں کام کر سکتا تھا، بس ایک شرط تھی، اس کے پاس پیسہ اور تجربہ ہونا چاہیے۔ مثلا بھارت کے ایک مسلمان مشتاق احمد نے 1971 میں سنگاپور میں المصطفیٰ سٹور بنایا۔ یہ اب ایک طویل کمپلیکس بن چکا ہے۔ مشتاق احمد نیک نیت بزنس مین ہے، منافع کم اور کوالٹی زیادہ پر یقین رکھتا ہے، لہذا یہ اب تک کھرب پتی بن چکا ہے اور کسی نے آج تک اسے تنگ نہیں کیا۔ اور یہ یہاں اکیلا نہیں، ایسی سینکڑوں مثالیں موجود ہیں اور ہر شخص نے مشتاق احمد کی طرح ترقی بھی کی اور یہ دوسروں کے لیے روشن مثال بھی بنا۔ لی کوان یو نے تعلیم اور ہنر پر خصوصی توجہ دی۔ سنگاپور کے تعلیمی ادارے محض تعلیمی ادارے نہیں ہیں کہ رٹا سسٹم نہیں ہے کہ رٹے رٹائے جملے اور رٹے رٹائے کتابیں پڑھنا، یہ ہنرمند اور اہلیت کی لیبارٹریاں ہیں۔ لہذا یہاں جہاں ایک طرف 96% لوگ تعلیم یافتہ ہیں، وہاں یہ ہنرمند بھی ہیں اور یہ خود بھی کما رہے ہیں اور لوگوں کو اور اپنے ملک کو بھی کما کر دے رہے ہیں۔ لی کوان یو نے پوری قوم کو تہذیب سکھا دی۔ اس کا آغاز شخصی صفائی سے کیا گیا، لوگوں کو ٹوائلٹ استعمال کرنے کا طریقہ سکھایا گیا، ملک میں مسلم شاور اور ٹوائلٹ پیپر لازمی قرار دے دیا، ہاتھوں کی صفائی کا قانون بنا دیا۔ ہم کہنے کو تو مسلمان ہیں الحمدللہ، لیکن اپنی حرکات دیکھ لیں اور ان کا عمل دیکھ لیں۔ تھوکنے پر پابندی لگا دی۔ سنگاپور دنیا کا واحد ملک ہے جس میں آج بھی آپ اگر کسی سڑک یا عوامی جگہ پر تھوکتے ہیں، پان کی پیک گراتے ہیں یا سگریٹ گراتے ہیں یا ناک صاف کرتے پکڑے جائیں تو آپ سیدھے جیل جائیں گے۔ لہذا آپ کو پورے ملک میں کوئی شخص گلا صاف کرتا یا تھو تھو کرتا دکھائی نہیں دے گا۔ آپ یہ جان کر بھی حیران ہوں گے کہ اس پابندی کے بعد اب سنگاپور میں لوگوں کے تھوکنے کی خواہش ختم ہو گئی ہے۔ مزید لی کوان یو کا خیال تھا کہ سگریٹ، پان اور چنگم گند پھیلاتے ہیں، لہذا اس نے ان پر پابندی لگا دی۔ سنگاپور میں سگریٹ بہت مہنگا ہے اور پینے کے لیے جگہیں بھی مخصوص ہیں، اور اگر کوئی شخص ان کے علاوہ کسی جگہ پہ سگریٹ پیتا ہے یا اس کے ہاتھ میں ڈبی یا ماچس یا سگریٹ پکڑ کر کھڑا ہو تو اسے پولیس پکڑ لیتی ہے۔ چنگم پر بھی آج بھی پابندی ہے، آج ملک میں چنگم لا بھی نہیں سکتے۔ اور نمبر 5، لی کوان یو نے پورے ملک میں انفراسٹرکچر بچھا دیا۔ سنگاپور میں ہائی ویز، میٹروز اور پل اس وقت بنے جب مشرق میں ان کا تصور بھی نہیں تھا۔ پورے ملک میں پینے کا صاف پانی حکومت سپلائی کرتی ہے، آپ کسی بھی ٹوٹی کا پانی پی سکتے ہیں۔ بہت سارے ہمارے صحافی حضرات، جن میں جاوید چودھری صاحب بھی تھے، انہوں نے ILO کی ایک کانفرنس میں شرکت کی اور 48 ممالک کے وہاں پہ وفد آئے ہوئے تھے، لیکن کسی کی میز پر پانی کی بوتل نہیں تھی۔ پانی کے جگ تھے اور یہ جگ عملہ ٹوٹی سے بھر کر رکھتا تھا۔ ہوٹلوں کے اندر بھی ٹوٹیاں لگی تھیں، ایئرپورٹ کے بزنس لاؤنجز میں بھی پانی کی بوتلیں نہیں ہوتیں، بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ کا تصور تک نہیں۔ تاہم وسائل کی ضرور بچت کی جاتی ہے، فالتو لائٹ اور جلتا ہوا چولہا گناہ سمجھا جاتا ہے۔ ہم پاکستانی مسلمان ہیں اور پاکستانی مسلمانوں کی یہ خاص نشانی ہے کہ ہم مانتے نہیں ہیں۔ مشتاق احمد یوسفی نے پاکستانی مسلمانوں کے بارے میں تاریخی فقرہ کہا تھا۔ اس فقرے کو قابل ہضم بنانے کے لیے اس میں تھوڑی سی تحریف کر رہا ہوں۔ یوسفی صاحب نے لکھا، مجھ سے ایک عربی نے کہا، بھائی مسلمان ہم بھی ہیں لیکن آپ لوگ کچھ زیادہ ہی کھسک گئے ہیں۔ کھسک کی جگہ ایک تیزابی لفظ تھا، یہ بات 100% درست ہے۔ ہم لوگ حقیقتاً خوفناک حد تک کھسکے ہوئے ہیں، لہذا ہم نے اپنے ملک اور اپنی دونوں کی مت مار دی۔
میں اب تک 105 ملک پھر چکا ہوں، یہ جاوید چودھری صاحب کہتے ہیں۔ آپ یقین کریں مجھے کسی ملک میں پاکستان جتنا پاگل پن دکھائی نہیں دیا۔ کوئی قوم اپنے آپ کو اس طرح پھانسی دیتی اور اپنی ہی لاش کو سڑکوں پر گھسیٹتی نظر نہیں آئی۔ آپ یقین کریں ہم تباہی اور خودکشی کی خوفناک مثال ہیں۔ ہم ایٹمی طاقت بھی ہیں اور بھکاری بھی، دنیا کی سب سے بڑی فوج کے مالک بھی ہیں اور ہم سے ملک بھی نہیں چل رہا، اور ہم مسلمان بھی ہیں اور جعلی آب زمزم بھی بیچ رہے ہیں۔ چنانچہ میں کھل کر عرض کر رہا ہوں، ہم نے اگر اب بریک نہ لگائی تو ہم سال بھی نہیں نکال سکیں گے۔ میرے منہ میں خاک ایسی بات، لیکن جو صورتحال نظر آ رہی ہے، ہم من حیث القوم منافق ہیں، ہم مذہبی طور پر بھی منافق ہیں۔ ہم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر دوسروں کو قتل کر دیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا حکم نہیں مانیں گے۔ لہذا میرا پہلا مشورہ یہ ہے کہ پلیز مذہب کو ذاتی مسئلہ بنا دیں، دوسروں کے عقائد پر اعتراض اور مذہبی تہواروں کے دوران سڑکیں بند کرنے پر پابندی لگا دیں اور لاؤڈ سپیکر بین کر دیں۔ پورے ملک میں مصر، تیونس، موراکو اور ازبکستان کی طرح ایک وقت میں اذان اور نماز ہو، قرآن مجید ترجمے کے ساتھ شائع ہو، خطبہ حکومت جاری کرے۔ مساجد کوئی بھی بنائے لیکن یہ چلیں حکومت کی نگرانی میں، اور عقائد کے بجائے عوام کو مسجد میں مذہب کے ثقافتی اور اخلاقی پہلو سکھائے جائیں۔ دوسرا مشورہ میرا یہ ہے کہ ہر قسم کی تجارت، صنعت کاری اور سرمایہ کاری کے لیے اس ملک کو کھول دیں۔ دبئی، سنگاپور اور ترکی کی طرح دنیا بھر کے سرمایہ کاروں کو آنے دیں اور کام کرنے دیں۔ کسی سے رقم کے بارے میں نہ پوچھیں۔ یہ یاد رکھیں کہ سیاحت دنیا کی سب سے بڑی انڈسٹری ہے، آپ اس پر توجہ دیں۔ کراچی سے ایران کے بارڈر تک 1500 کلومیٹر کوسٹل لائن ہے۔ آپ یہ یورپی ملکوں کو دے دیں، یہاں ٹیکس فری یورپی شہر بنائیں اور چلائیں، حکومت راستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہ کریں۔ اور چوتھا مشورہ مہربانی فرما کر ملک میں استحکام پیدا کریں۔ فوج تمام سیاستدانوں کو کان سے پکڑ کر بٹھائے، 30 سال کا پلان بنائے اور اس کے بعد جو اس پلان کی خلاف ورزی کرے اسے پکڑ کر الٹا لٹکا دیں۔ یہ ملک اس کے بغیر نہیں چل سکے گا، ہمیں لی کوان یو بننا پڑے گا۔ خدا کی پناہ 683 مربع کلومیٹر کے سنگاپور کے مالیاتی ذخائر، آپ سن کر حیران ہو جائیں گے، $250 بلین ہے، اور ہم ایٹمی طاقت ہوتے ہوئے بھی $1 بلین کے لیے کشکول لے کر پھر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں آپس میں لڑنے سے ہی فرصت نہیں مل رہی۔ ہم پاگل پن کے اس لیول پر چلے گئے ہیں جہاں انسان لذت لینے کے لیے خودکشی تک کر جاتا ہے۔ چنانچہ خدا خوفی کرے اور آنکھیں کھولے، ہم برباد تو پہلے ہی ہو چکے ہیں۔ خدارا اس ملک کو اپنا ملک سمجھیں۔ یہ جتنے بھی ادارے ہیں، ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، آرمی ہے، عدلیہ ہے تو پاکستانی۔ خدارا یہ سوچیں کہ اس ملک کو ایک ڈگر پر چلانے کے لیے ایک نظام تخلیق کریں۔ یہ اس نظام میں رکھا کیا ہے سوائے لوٹ مار اور کرپشن کے؟ جو بھی آتا ہے لوٹ مار کر کے باہر چلا جاتا ہے، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، سیاستدان ہو۔ آپ ایسا کریں کہ اس ملک میں سارے جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں سب ملیں اور ایک نظام تخلیق کریں، ایسا نظام جس میں کرپشن زیرو ہو، اور جو بھی اس میں ملوث پایا جائے، چاہے وہ وزیر اعظم سے لے کر نیچے بالکل نیچی سطح تک ایک آفس بوائے تک بھی ہو، اس سے بھی پوچھا جائے، اس کو بھی یہ جرت نہ ہو کہ میں کسی بھی کام میں ذرا سی بھی بے ایمانی کروں۔ جب تک ہم یہ نہیں کریں گے تو ہمارا ملک ایسے ہی ڈاما ڈول رہے گا۔ اور جو انتخابات کا طریقہ کار ہے اس کو بھی چینج کرنا چاہیے، کہ اس میں دھونس، دھن، دھاندلی اور بڑے لوگوں کا پریشر، جاگیردار طبقہ، سرمایہ داری کا یہ ساری چیزیں یہ ختم کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں، ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ ہے، عدلیہ ہے، سب مل کر اس ملک کی بہتری کا خیال کریں اور اس ملک کا نظام چینج کریں، کیونکہ جب تک نظام چینج نہیں ہوگا ہم کبھی بھی ترقی یافتہ ملک نہیں بن سکتے، بلکہ ترقی پذیر سے بھی ہم نیچے کی طرف جا رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔